ماشاءاللہ خطیب اعظم ہندوستان مصلح قوم ملت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ مالیگاؤں تشریف لا چکے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی مصافحہ کرنے کی کوشش نہ کرے، بہت تیزی کے ساتھ اور بہت ادب کے ساتھ حضرت کو منبر رسول تک لے کر آ جائیں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ آرام کے ساتھ لے کر آ جائیں، اور فہیم بھائی پڑھیں گے ماشاءاللہ، اس کے بعد حضرت کا ہی خطاب ہونا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آرام سے حضرت کو آنے دیں، آرام سے آنے دیں حضرت کو۔ کوئی بھی مصافحہ نہ کرے، آرام سے راستہ دے دیں، راستہ دے دیں ذرا۔ سید صاحب کو راستہ دے دیں اور بہت سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ آنے دیں حضرت کو۔ ماشاءاللہ سید ریحان میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ۔ ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آنا بھی رہے گا، حضرت کو آرام سے بیٹھ جائیں، آرام سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ حضرت کی آمد ہو چکی ہے، فہیم بھائی کے بعد فوراً ہی حضرت کا خطاب ہوگا۔ منبر رسول پر جو طلبہ حضرات ہیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ کرسی آگے آ رہی ہے، آپ سب کو دکھیں گے، کرسی آگے آ رہی ہے ادب کے ساتھ ماشاءاللہ۔ وہ جگہ کا کچھ بیٹھنے کا سسٹم ایسا ہے کہ مشکل پڑ رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی محبت ہے اور میں آپ کی محبت کو سلام کر رہا ہوں۔ کسی سے بھی میں پیار سے ہی کہہ سکتا ہوں، ہے کہ نہیں ماشاءاللہ۔ تھوڑے سے پیچھے صحیح صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ را، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سرور، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ،
ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس و دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل حضرت سید ابرار میاں صاحب علیہ رحمہ کے سالانہ فاتحہ و عرس کے موقع پر ذکر اہل بیت کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ ان کے شہزادہ صاحب نے آج کی یہ محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی محبت کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، اور آپ سب کی محبت کی ہمیں بہت اہمیت بھی ہے، لیکن اگر آپ سب اسی طرح کا شور کرتے رہے تو آسانی کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکے گی، اور گفتگو جو ہے تھوڑے سے سکون کے ماحول ہی میں ہو سکتی ہے۔ یقیناً آپ کی محبتوں کا ہمیں اندازہ ہے۔ اگر آپ حضرات گفتگو سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں تو کوئی گفتگو کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کی جائے اور ان کی اہل بیت سے پیار کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو اپنی ذات سے محبت قرار دیا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جب تک میری اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ میری محبت تمہارے دلوں کے اندر قرار نہیں پکڑ سکتی۔ آپ دیکھیں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک
ہر بزرگ نے اہل بیت سے سچی محبت کی، سچا پیار کیا، سچی الفت کی، اور پھر اہل البیت میں ساری ہستیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ مولائے کائنات کی شان جدا، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی شان جدا، سیدنا امام حسن کی شان جدا، سیدنا امام حسین کی شان جدا، لیکن امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو کارنامہ انجام دیا ہے، اور میدان کربلا کے اندر آپ نے جو اللہ کا دین بچایا، دین کا پورا سسٹم بچایا، اور دین کو جو تحفظ عطا فرمایا، وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ حضرت سید ادیب لائل پوری کہتے ہیں آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ یاد رکھنا، جب تک ہماری قوم میں صحیح طور پر کربلا بیان کیا جاتا رہے گا، انشاءاللہ ہماری قوم کے جوان کبھی بزدل نہیں ہو سکتے، ہماری قوم کے جوان کبھی پاپی نہیں ہو سکتے، ہماری قوم کے جوان کبھی مجرم نہیں ہو سکتے۔ امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر جو کربلا کے میدان میں آتے ہیں، صرف اس لیے آتے ہیں علی اصغر قربان کریں، علی اکبر قربان کریں، امام قاسم قربان کریں، اونو محمد قربان کریں، غازی عباس علمدار قربان کریں، سب قربان کر کے آخری میں اپنی جان بھی قربان کر کے ہمیں پیغام دیتے ہیں، لوگوں اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اگر جان بھی قربان کرنا پڑے تو یہ امام حسین کی سنت ہے۔ امام علی مقام ہمارے قائد ہیں، امام علی مقام ہمارے رہنما ہیں۔ کربلا سے انقلاب کا پیغام ملتا ہے، کربلا سے جہد و مسلسل کی ایک کڑی گویا کہ ہمارے دل کو مہمیز دیتی ہے۔ کربلا کے میدان سے ہمیں مسلسل حرکت کا جذبہ صادق نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، اسی لیے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابی ہیں، جنہوں نے بھی کسی کے خلاف انقلاب کی تحریک لے کر کے اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق کربلا سے ضرور نظر آئے گا، امام حسین سے ضرور نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، کربلا کس طریقے سے خون کو گرماتا ہے، کربلا کس طریقے سے خون کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر مامون کے خلاف سیدنا امام احمد ابن حنبل اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو احمد ابن حنبل کا تعلق بھی قلبی طور پر امام حسین سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! امام غزالی اگر فلسفے کو کلمہ پڑھاتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی امام حسین سے نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر! سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر دین کو زندہ کرتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے سرکار غریب نواز جو اتنا بڑا انقلاب پیدا کرتے ہیں، ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی اکبر کے فتنے کو اگر دھول چٹاتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے۔ اور 14ویں صدی میں سارے باطل فرقوں کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اس امام احمد رضا کا تعلق بھی کربلا سے نظر آ رہا ہے۔ ہر انقلابی
اس کا تعلق آپ کو یا تو نسبی طور پر یا تو قلبی طور پر کربلا سے ضرور ملا ہوا نظر آئے گا۔ جو قومیں امام حسین سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیتی ہے، اپنے رشتے کو کاٹ لیتی ہے، وہ قومیں بزدل ہو جاتی ہے، وہ قومیں آوارہ ہو جاتی ہے۔ آئیے بہت طویل گفتگو نہ کرنے کی بجائے میں اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کے محبوب بننا ہے تو مولا حسین سے، امام علی مقام سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ لیکن ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، آج آپ اتنی بڑی تعداد میں ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی گفتگو میرے درد دل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو بڑی خوبصورت سی بات عرض کروں۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کو جوانی عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو خوبصورت جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے۔ دیکھو، جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے، وہ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، وہ اس کی اداؤں پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ سے بیٹا محبت کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے اتنی محنت کر کے دولت جمع کیا، میرے باپ نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا، میرے باپ نے اتنی محنت کر کے پراپرٹی کو اکٹھا کیا، اب میں اس کی دولت کو کیسے ضائع کروں، اب میں اس کی دولت کو کیسے خطرے میں ڈالوں۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، باپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر پیار کرنے والا بیٹا کبھی سوالیہ نشان کھڑا نہیں کرتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم شہزادہ رسول امام حسین سے محبت تو کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، بتائیں امام حسین کی قربانیوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے، امام علی مقام کی محنتوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے؟ بتاؤ، جب سنیوں کا بچہ یہ یقین رکھتا ہے کہ کربلا میں امام صرف اور صرف اللہ کا دین بچانے کے لیے گئے تھے، تو بتائیے ہم دین پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہو اور اللہ اللہ ہم دنیا کی باتوں میں مصروف ہو، اذان ہو رہی ہو اور ہم لوگ جو ہے موبائل پر گیم کھیل رہے ہوں، اذان ہو رہی ہو ہم دوستوں کی محفل سجا کے بیٹھے ہوں، اذان ہو رہی ہو ہم مسجد کو ویران کر کے بیٹھے ہوں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر باپ کی کمائی کو کوئی پیروں تلے کچلے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، باپ کی محنت پر کوئی پانی پھیرے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ جو نمازیں، یہ جو اذانیں آج ہر گھر میں گونج رہی ہے، دیہات گونج رہی ہے، شہر گونج رہی ہے، اس میں امام علی مقام کے خاندان کی کتنی محنتیں ہیں۔ اب بتاؤ، جب نمازوں کو ترک کرتا ہوگا مسلمان تو امام علی مقام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ امام علی مقام کے نانا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، لوگوں کے دیکھا دیکھی آج میری قوم کے جوانوں کا حال بھی یہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، نماز نہ پڑھو پھر بھی ہم جنتی ہے، کچھ پاک نہ رہو پھر بھی ہم جنتی ہے، نشے میں ڈوبے رہو پھر بھی ہم جنتی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہو پھر بھی ہم جنتی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون سی ہستی کا نام ہے۔ لوگ پوری زندگی نمازوں میں گزار دیں پھر بھی جنتی ہے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر سنو اللہ اکبر، میرے امام کی شان یہ ہے، امام حسین کی اور ان کے بھائی کی شان یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنتی نہیں،
بچپنے میں رسول اللہ نے عطا فرمایا. ذرا غور سے سننا. بیٹھ جائیں بھائی کوئی کسی کو نہ کہے کھڑے ہیں کھڑے رہنے دیں. کھڑے اچھے سے. ہیلو آپ کو سید صاحب کا خطاب سننا ہے. دیکھو بھائیو ٹائم بہت سکون کے ساتھ ٹائم بہت ہو رہا ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے, محبت کے ساتھ بیٹھ جائیے. دیکھو مجھے یہ ادب کی محفل ہے, آپ لوگ بیٹھ جائیے. مجھے وقت پر یہاں سے نکل جانا ہے, ایئرپورٹ پہنچنا ہے. میرے پاس 35 سے 40 منٹ کا ٹائم صرف ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں, نہیں تو کوئی بات نہیں. ایک بات یاد رکھیں, دینی محفل میں سر نہیں دیکھے جاتے, بھیڑ نہیں دیکھی جاتی. یہ محفلیں بھیڑ دکھانے کے لیے نہیں ہیں, یہ محفلیں دل بدلنے کے لیے ہیں. بھیڑ سیاسی جلسوں میں دکھائی جاتی ہے, ان کو ضرورت ہوتی ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے بھیڑ کی. آپ کی بھیڑ دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ضرور ادا کرتے ہیں کہ اللہ ذکر رسول سننے کے لیے تو نے اتنے بندوں کو بھیج دیا. لیکن ہمارا کلیجہ یہ بھیڑ جلسے میں دیکھ کر کے ٹھنڈا نہیں ہوتا. ہمارا کلیجہ اس دن ٹھنڈا ہوگا جتنی بڑی تعداد میں تم جلسے میں آتے ہو, اتنی بڑی تعداد میں جب تک فجر کی نماز میں نہیں آؤ گے تب تک ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. میری قوم کے جوانوں تھوڑی دیر بعد سن لو, جو کھڑا ہے کھڑا رہ کے سن لے, جو بیٹھا ہے بیٹھے سن لے, لیکن سن لے. مختصر بات, دیکھو آپ نے 3-4 منٹ ایسے ہی ضائع کر دیے. ایک بار نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود شریف پڑھے, بات آگے بڑھتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مہدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاة و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. بچپنے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو یہ مقام عطا کیا. کیا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, یہ اپنے نبی کا اختیار ہیں. جس کو چاہتے ہیں جنت ہبا کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں جنت بیچ دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیتے ہیں. اس کی عکاسی, عقیدے کی عکاسی کرتے ہوئے, ان اختیارات کی عکاسی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے سچے جانشین اپنے 2 مصروں میں کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں, جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں. حضور کا اختیار ہے, اپنے اختیار سے بچپنے میں امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, امام علی مقام امام حسن کو جب جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا, امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا, اب بتائیں ان لوگوں کو محنت کی کیا ضرورت تھی, کیا ضرورت تھی مدینہ منورہ کی پھولوں کی سیج کو چھوڑ کر کربلا کی تپتے ہوئے ریگزار پر پہنچنے کی کیا ضرورت تھی. وہ تو گھر بیٹھے جنت کے مالک بن گئے تھے, جنتی جوانوں کے سردار بن گئے تھے. اگر یہاں پر علماء, ذمہ دار علماء موجود ہیں, وہ میری بات کی تائید کریں گے, اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے. اس پورے مجمع میں منبر سے لے کے نیچے تک امید کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. یہاں کوئی یقین کے ساتھ حتمی
یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں. بولو کوئی کہہ سکتا ہے یقینی طور پہ کہ میں جنتی ہوں؟ امید کی جا سکتی ہے, یقین کی بات نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ مجموع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. امید بھی کرو, اللہ سے ڈرو بھی, لیکن امام حسن اور امام حسین ایسے یقینی اور قطعی جنتی ہیں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے حسن و حسین کا جنتی ہونا یقینی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس زبان نے بتایا, توجہ کرنا, اتنا قطعی اور یقینی جنتی ہونا کیسے ہے؟ جس زبان نے بتایا کہ جنت ہے, اسی زبان نے بتایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جو زبان جنت کی خبر دے رہی ہے وہی جوان ان کے سردار جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے, سرداران جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ اکبر, بچپنے میں جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا ان کو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو عبادتوں میں کثرت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر, ان کو صدقہ اور خیرات کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ دیکھیں لمحہ بھر بھی امام حسین کا زندگی کا ایک پل بھی کبھی دین کے مخالفت میں نہیں گزر رہا ہے, کبھی سستی اور غفلت میں نہیں گزر رہا ہے, بلکہ اللہ اکبر ہر لمحہ عبادت, ہر لمحہ عبادت, ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش. اللہ اکبر, یہاں تک کہ اللہ اکبر زندگی کی جو آخری شب تھی اس میں بھی یزیدیوں سے مہلت مانگی, آج کی رات دے دو تاکہ ہم کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کر سکیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹا سکیں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہمیں امام حسین کے نام پر کپڑوں کے کلر نہ نظر آتے ہیں, ہمیں امام حسین کے نام پر وہ سچا عشق کرنے کا انداز کیوں نظر نہیں آتا؟ آج یہ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہماری جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں, آج ہماری جنت کی کوئی اللہ اکبر گارنٹی نہیں ہے, کسی کے پاس جنت کی گارنٹی نہیں. اس کے باوجود بھی آج ہم بے فکر ہے. کہتے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا, کہتے مولانا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائیو آؤ, اللہ اکبر, جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, امام حسن بصری فرماتے ہیں میں حج کو گیا. امام حسن بصری کہہ رہے ہیں میں حج کو گیا, جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر, کوئی بندہ ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کوئی بندہ ہے اور وہ بندہ زمین سے ایسے چپکا ہوا ہے, زمین سے ایسے لگا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا, جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو وہ کپڑا کیسے زمین پہ چپک جاتا ہے, ایسے ہی کوئی بندہ زمین پہ چپکا ہوا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ دعا کر رہا ہے, اے اللہ میری مغفرت فرما دے, اے اللہ میری مغفرت فرما دے, اے اللہ میری مغفرت فرما دے. اور وہ روتا ہے, اس کے آنسو سے داڑھی تر ہوتی ہے اور داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین تر ہوتی ہے. میں تڑپ گیا, یا کالی کالی سیاہ داڑھی اور وہ چمکتا ہوا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے آبنوشی رحل پر کسی نے سونے یا چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو, ایسا خوبصورت لگتا تھا. اللہ اکبر, میرے امام اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں, لکا بدرن فی الوجہ الاجمل, لکا بدرن فی الوجہ الاجمل, خط حال ما زلف عبر اجل, تورے چندن چندر و پرا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. کتنا خوبصورت چہرہ تھا. کہتے لم یاتی نظیروں کا فی نظرین, مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سوہے, ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. اور کہتے نبی کا سراپا کیسا تھا؟ وہ کہتے سرتابہ قدم ہے, تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل
جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور کہتے دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخے کوہن پھول۔ اللہ اکبر۔ اے میرے نوجوان بھائیوں اور میری بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے دنیا کے گورکھ دھندوں سے نکلو، خدا کے لیے یہ دنیا مکار ہے، یہ دنیا فریبی ہے۔ امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، نہ مال اپنا ہوگا، نہ دکان اپنی ہوگی، نہ مکان اپنا ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جس نام کے لیے لڑتے ہو، میرا نام میرا نام میرا نام، کسی مفکر نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی چیز چھینی جاتی ہے تو اسے نام ہی کہتے ہیں۔ اے نام کے لیے لڑنے والوں، میرا نام نہیں لیا، میرے نام کا ذکر نہیں کیا، میرا نام نہیں آیا۔ ارے عبادتیں بھی نام کے لیے کرنے والوں، کام بھی نام کے لیے کرنے والوں، سنو، مرو گے سب سے پہلے نام چھینا جائے گا۔ لوگ امین القادری کے مرنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے امین القادری کو اٹھاؤ، امین القادری کو لٹاؤ، امین القادری کو اٹھاؤ۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو لٹاؤ، میت کو غسل دو، میت کو اٹھاؤ۔ اندازہ کرے اے انسان تو کس نام کے لیے لڑ رہا ہے، اے انسان تو کس دولت کے لیے جی رہا ہے، اے انسان تو کس دنیا پہ فریبتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بن جا، خدا کا ہو جا، خدا کا قرب پالے۔ یہ دنیا میں کسی کو وقت نہیں ملتا، وقت نکالنا پڑتا ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا مسجدیں سونی کرنے والوں، حسین پاک کے نانا کا فرمان ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ کیسا عاشق رسول ہے جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر۔ نشے کے اڈوں پہ جانے والوں اور نشہ کرنے والوں، حسین پاک کے نانا جان کا فرمان ہے جو نشہ کرتا ہے گویا کہ وہ محمد عربی پر نازل ہونے والے کا انکار کرتا ہے۔ علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر وہ نشے کو حلال جان کر کرے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج وہ نوجوان جو ملت کا سرمایہ، وہ نوجوان جو ملت کا معمار، وہ نوجوان جو ملت کی عزت، جو ملت کی آبرو، وہ نوجوان جو ملت کے لیے حیات نو کا پیغام ہے، آج وہی جوان گیم میں الجھ گیا، گانوں میں الجھ گیا، باتوں میں الجھ گیا، تماشوں میں الجھ گیا، اپنے مقصد سے نظر ہٹ گئی۔ آؤ امام علی مقام پیغام دے رہے ہیں، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ حضرت سید ابرار میاں صاحب کی آج سالانہ فاتحہ اور ان کا عرس ہے۔ دیکھو سید کو بھی جانا، دوسروں کو بھی جانا، نیکوں کو بھی جانا، بدوں کو بھی جانا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قبر میں اکیلے جانا ہے۔ قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ قبر میں کسی کی بابا گیری چلے گی۔ آپ ٹیچر ہیں اپنے گھر کے، ڈاکٹر ہیں اپنے گھر کے، خطیب ہیں اپنے گھر کے، عالم ہیں اپنے گھر کے۔ قبر میں تو یہ دیکھا جائے گا ایمان سلامت لایا یا نہیں لایا، قبر میں تو یہ دیکھا جائے گا اچھا عمل کر کے آیا کہ نہیں آیا۔ مسلمانوں بتاؤ، ایک بزرگ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سننا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی۔ دل کے کان سے سننا بھائیو، ایک کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی اور وہ سینکڑوں کفن چرا چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے، تو لوگوں کے کفن چراتا رہا، اب تو نے توبہ کر لی ہے، یہ بتا میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی قبروں میں تو نے مسلمانوں کے چہرے قبلے کی طرف دیکھیں۔ توجہ سے سننا، کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ بات یاد کرنے میں اپنی گفتگو پوری کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں جن کے ہاتھ میں کفن چور نے توبہ کی تھی کہ بیٹا بتا، جب تو لوگوں کے کفن چراتا تھا، جب
تو لوگوں کے کفن چراتا تھا تو کتنے لوگوں کے چہرے تو نے کعبے کی طرف دیکھے اور کتنے لوگوں کے چہرے تو نے قبر میں کعبے سے پھرے ہوئے دیکھے۔ مسلمانوں بہت بڑی بڑی باتیں ہم کر چکے، ہم جنتی، ہم یہ، ہم وہ، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے فیصلے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، اللہ کے فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ اللہ کے بندوں اس اللہ کی خفیہ تدبیر سے کیوں نہیں ڈرتے جو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال رہا ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں ڈالا جائے گا، کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی، کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ بنی اسرائیل پر جو پتھر برسے، ان کے چہرے جو سور اور بندر کی طرح کیے گئے، وہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ اولاد پیمبر تھے، اولاد پیمبر۔ قرآن پڑھ کے کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ جب اللہ نبی کی اولادوں کے منہ جرائم کی وجہ سے راتوں رات سور اور بندر کی طرح کر سکتا ہے تو اپنی کیا اوقات ہے؟ شراب پینے والوں، نشے کی دوائیں ہاتھ میں لینے سے پہلے تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کانپتے یہ سوچ کر کہ اگر وہ بنی اسرائیل کو سور اور بندر کی شکل دے سکتا ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کانپتی کہ وہ اللہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسا سکتا ہے تو وہ میرا کیا انجام کرے گا؟ یاد رکھنا، کب تک کہ شیطان کے مکر کا شکار رہو گے، کب تک خود فریبی کا شکار رہو گے، کب تک سوچو گے کہ صرف میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں؟ کیا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ برا لگے تو معاف کرنا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، پچھتانا ہے تو یہاں پچھتا لو، رونا ہے تو یہاں رو لو، گڑگڑانا ہے تو یہاں گڑگڑا لو۔ تمہیں نہیں پتا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے روتی ہے تو دوپٹہ نچوڑنا پڑتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے روتی ہے تو دوپٹہ نچوڑنا پڑتا ہے۔ ہمیں کب ہوش آئے گا؟ ایک دن مرنا ہے، ایک دن موت ہے میرے بھائی۔ او سود کے دھندے کرنے والے میرے بھائی، او عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والے میرے بھائی، روایتوں میں آتا ہے جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے جب وہ مرے گا تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والا جب مرے گا اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ڈر لگتا اللہ سے؟ ایک روایت یاد آئی، اس کو پہلے بیچ میں عرض کر کے پھر آخر کی طرف جاؤں۔ ایک بہت بڑا محدث تھا، محدث مطلب اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی زبانی، لاکھوں، توجہ کریں، اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی زبانی۔ جب وہ مرا، وہ مرنے سے پہلے عیسائی ہو کے مرا۔ توجہ، دھیان دو، اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگو، اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں۔ اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا حافظ، محدث کہلانے والا، وہ محدث نہیں میرے بھیا۔ ہمارے یہاں پہ اسٹیجوں پر آسانی سے کوئی بھی علامہ بن جائے، محقق بن جائے، مفکر بن جائے، مجدد بن جائے۔ اسٹیج کے ناظم بیچارے اتنے سخی ہیں کہ وہ راتوں رات جس کو جو چاہے بناتے ہیں، ساری حکومتیں پیچھے ان سے۔ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں ناظم حضرات، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ناظم صاحب آپ کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اور جن کو القابات دیے جاتے ہیں ان کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس کی اندر جو صفت نہیں اور وہ اپنی اس صفت پہ نازا ہو تو منبر رسول ہی بن پڑا ہے، اب جھوٹ کے لیے یہی ایک جگہ رہ گئی ہے۔ برا مت ماننا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جب ہمیں لوگ علامہ بولتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ کو جواب کیا دیں۔ ہماری جماعت میں ایک دور تھا علامہ ارشد القادری کے علاوہ کسی کو علامہ بولا ہی نہیں جاتا تھا۔ جب بھی مطلقاً علامہ کہتے تھے تو لوگوں کو کون یاد آتا تھا؟ علامہ ارشد القادری۔ ارشد القادری کون؟
جو زلزلہ لکھ کر کے صفحے باطن میں زلزلہ پیدا کر دے وہ ارشد القادری ہیں۔ جب زلزلے کے جواب میں کوئی کھڑا ہوتا تھا تو پھر اس کو زیر و زبر لکھ کر کے پھر اس کو زیر و زبر کر دیتے تھے، وہ ارشد القادری ہیں۔ ایسا عشق رسول کا دھنی کہ جو ایک ایک دن میں 2 مرتبہ کبھی کبھی دلائل الخیرات شریف پڑھ جائے، وہ ارشد القادری۔ ایسے لوگ تھے ہماری جماعت میں، لیکن جب سے ہم جیسے بچوں کو بھی لوگ علامہ کہتے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پھر ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے، لیکن لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو کہاں سے اٹھا کے لے کر آتے ہو، یہ زبردستی لوگ ڈرانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی آئی تھے ڈرانے کے لیے، اللہ نے نبی پاک سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بالا پوش اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ سارے انبیاء ڈرانے آئے تھے، یہ قہقہے لگانے کی محفلوں کی بدعت اب شروع ہوئی ہے۔ یہ ایک ایک نعت کے مصرے پہ مٹکا مٹکا کر کے تمہیں دھوکے کے طور پہ جنت دینے کی بدعتیں اب شروع ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھو اور اس کا چہرہ دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ، یہ بدعت اب شروع ہوئی ہے۔ ورنہ جن کے چہرے دکھا کے جنتیں بانٹتے ہو ان کی بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ بتائیں ذرا، بتاؤ مسلمانوں، جنت اپنے باپ کی جاگیر ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ عائشہ پاک جس کی تطہیر کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، جس کی تطہیر کے ثبوت میں، جس کی فضیلت میں میرے امام کہتے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ وہ اتنا روتی اللہ کے خوف سے کہ دوپٹہ نہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم تو 2 آنسو بھی نہیں بہاتے۔ چلے میں بات ختم کر رہا تھا، بہت گرمی بھی آپ کو لگ رہی، دیر سے کھڑے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو پیلی بھیت اور ارد گرد سے بریلی شریف سے آنے والوں، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ امریا والوں، اللہ تعالیٰ تم سب کو شاد و آباد رکھے، تمہاری نسلوں کو شاد و آباد رکھے۔ لیکن دل سے سننا، لاکھوں حدیثوں کا یاد کرنے والا محدث عیسائی ہو کے مرا۔ جب وہ عیسائی ہو کے مرا تو لوگوں کو بڑی الجھن ہوئی کہ یہ عیسائی مرتد کیسے ہو گیا، عیسائی کیسے ہو گیا۔ تو اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا، توجہ کریں، اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا سچ بتا عیسائی ہونے کی وجہ کیا بنی، کیونکہ بیوی انسان کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اسٹیج پہ تو کوئی متقی آکے بن کے بیٹھ جائے گا، جعلی طور پہ سو کارڈ تقوی اختیار کر لے گا، گردن جھکا کے بیٹھنا تقوی نہیں ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں فاروق اعظم نے دیکھا ایک مسجد نبوی میں سر جھکا کے بیٹھا ہے، گردن جھکا کے، تو اس کے گردن پہ فاروق اعظم نے مکہ مارا۔ فاروق اعظم بھی فاروق اعظم تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، اس کی گردن پہ مکہ مار کے فرماتے ہیں او مکار، گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی ہاں ہونا، تقوی دل میں ہے۔ گردن جھکانے کی بجائے اللہ کے لیے دل جھکا، اس کا نام تقوی ہے۔ جب وہ محدث عیسائی بنا تو لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا سچ بتا۔ بیوی اچھے سے جانتی ہے شوہر کو، تیرا شوہر عیسائی کیسے بنا، کیوں بنا، اس کی وجہ سنیں۔ اس نے کہا میں حتمی طور پہ کیسے بتا دوں، کیونکہ یہ تو اللہ جانتا ہے کیسے عیسائی بنا۔ لوگ پریشان ہوئے، لوگوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ ہمیں اس کے حال پہ مطلع فرما، ہمیں اس کے حال کی خبر دے۔ اللہ والوں نے دعا کی تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، لوگوں کو بتائے کہ یہ مسلمان سے اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا حافظ محدث عیسائی کیوں بنا۔ تو وہ خواب میں نظر آیا، عذاب الہی میں مبتلا جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ پوچھا لوگوں نے یہ بتا تجھے قسم ہے کہ تو عیسائی کیسے ہو کر کے مرا؟ تو اس نے کہا بات اتنی ہے کہ جب میں جنابت سے ہوتا، یعنی بیوی کے ساتھ قربت کرتا، اور جب غسل مجھ پہ فرض ہوتا، غسل تو میں کرتا تھا لیکن میں ایسا کہتا تھا کہ یار اسلام میں غسل کرنا کیوں ہے، وہ عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان میں غسل نہیں ہے جنابت کا، ہمارے مذہب میں غسل ہے، ان کے مذہب میں غسل نہیں ہے۔ غسل نہیں کرتا تھا ایسا نہیں ہے، کرتا تھا، لیکن عیسائیوں کی ایک چیز کو وہ اچھی نظر سے دیکھتا تھا، شوق کی نظر سے دیکھتا تھا، اسی ایک وجہ سے
عیسائیوں کی چیز پہ اس نے عمل نہیں کیا. توجہ کرنا, عمل نہیں کیا, اس کو اچھی نظر سے دیکھا. اللہ کی خفیہ تدبیر, خدا شان والے کی غیرت, اللہ نے اس کا ایمان چھینا. عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے پہ ایمان چھینا اور اس کو عیسائی بنا دیا. مَن یَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن یُضْلِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وہ عیسائیوں کے اس عمل پر عمل نہیں کرتا تھا, اس کو اچھا کہتا تھا اور اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھتا تھا. اب میرے بھائیوں بتاؤ, اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھے تو ایمان چلا جاتا ہے. اب ایمان والو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, تم عیسائیوں کی چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے ہو بلکہ اس پر عمل کر رہے ہو. یہ داڑیاں منڈانا کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ. یہ کرسمس منانا, یہ نیو ایئر جو ہے وہ لوگ جو مناتے ہیں اس میں ناچ گا کر کے مناتے ہیں. اللہ اکبر, اس سے ان کی مشابہت کرنا. اسی طرح جو ہے وہ پیدائش کے موقع پر بتیاں پھونکنا, کیک کاٹنا, ان کیک کو ایک دوسرے کے منہ پہ ملنا. آپ بتاؤ اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ, پھٹی ہوئی پینڈے پہن کر اپنے سطر کو بے نقاب کرتے ہو, اپنے سطر کی نمائش کرتے ہو, یہ کس کا طریقہ ہے؟ گھٹنے کے اوپر برموڈا پہن کر جوان بیٹیوں کے سامنے گھومتے ہو, جوان بہنوں کے سامنے گھومتے ہو, بتاؤ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر. کانوں میں ایئر فون لگا کر کفری اشعار پہ مشتمل جو گانے سنتے ہو, یہ کس کا طریقہ ہے؟ نشے اور شراب کو پرموٹ کرتے ہو, یہ کس کا طریقہ ہے؟ نادان انسان, اتنا بڑا محدث, اسلام کی ایک چیز کو حقیر سمجھنے سے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے سے اس کا ایمان چھین لیا گیا. ہم نے تو پوری زندگی یہودی, عیسائی اور مشرکین کے طریقے پہ کر دی ہے. کھانا کھائے تو مشرکین کا طریقہ, شادی بیاہ کرے تو مشرکین کا طریقہ. بولو کیا حال ہوگا؟ زبان پہ کلمہ جاری ہوگا یا نہیں, اس کی فکر کون کرے؟ یاد رکھنا, آخر موت ہے موت. تو جو بات کرنے چلا تھا وہ یہ کہ ایک کفن چور نے بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی. انہوں نے پوچھا, بیٹا بتا تو نے کتنی قبروں میں چہرہ قبلے کی طرف دیکھا اور کتنی قبروں میں چہرہ قبلے سے پھرا دیکھا؟ تو وہ نوجوان کہتا, اللہ کی قسم حضرت توبہ کر چکا ہوں, میں نے 100 قبریں کھولی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا رہتا تھا اور 100 میں ایک ہی بندہ ہوتا جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا. ایک ہی بندہ. اپنے بارے میں جو القابات تراش لو, خراش لو, جو چاہو بن جاؤ, یہ حقائق ہے مسلمانوں. اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا, حضرت یہ کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 قبریں کھولی تو 99 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے دیکھے. ایک ہی بندے کا چہرہ 100 میں ایک قبلے کی طرف چہرہ دیکھا. حضرت یہ بتائیے کہ قبر میں لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھر جاتے ہیں, قبروں سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ تو وہ ان کے استاد جواب دیتے ہیں, بیٹا جو دنیا میں, سن لے, جو دنیا میں اگر اپنی آخرت سے محبت ہے تو سن لے, سب کچھ دنیا نہیں ہے. وہ بزرگ فرماتے, بیٹا جو دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں, بیٹا جو دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں, جب ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ ان کے منہ قبلے سے پھیر دیتا ہے. میری قوم کے جوانوں, ذکر اہل بیت سننے کے لیے آنے والوں, بتاؤ اگر سنت چھوڑ دی, توجہ, سنت چھوڑ دی تو منہ قبلے کی طرف قبروں میں نہیں رہے گا. اگر سنتیں چھوڑ دی تو منہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہے گا. ہم نے تو فرائض بھی چھوڑ دیے, ہم نے تو واجبات بھی چھوڑ دیے, قبر میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. زمین کھا گئی, آسماں کیسے کیسے, ہم بھی ایک دن مر جائیں گے, لیکن یاد رکھنا اللہ کو راضی کیا تو قبر میں چین سے سوئیں گے, اور اللہ کو راضی نہ کر سکے تو پھر کتے سے بدترین زندگی آخرت کی ہوگی. اللہ اکبر, کتے بلی تو مٹی بن جائیں گے,
عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج توبہ کرو، امام حسین کی محفل میں توبہ کرو، عہد کرو ہم بدل کر جائیں گے، تبدیل ہو کے جائیں گے، دنیا کی تیاری بھی کریں گے لیکن قبر کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھنا جب تک نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتے اپنی قبر میں بھی ٹھنڈک نہیں ہوگی، جب تک کہ سجدہ کر کے مسجدوں کو رونق نہیں بخشتے اس وقت تک ہماری قبریں بھی روشن نہیں ہوگی، قبر میں اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، یہ حقائق ہیں۔ اس لیے آج بدل جاؤ، پتہ نہیں کل اپنا نام زندوں میں رہے گا یا مردوں میں رہے گا، آج توبہ کرو، ابھی توبہ کرو، ابھی بدلو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو تبدیل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شہر یار ارم تاجدار نوبہار شفاعت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب ان کی شوکت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم۔